حضرت عیسیٰ نام سنا ہے؟ بولو نا حضرت، یعنی ہمارے نبی سے پہلے جو نبی تھے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، سامنے سے کوئی آدمی کانپتا کانپتا تڑپتا شیورنگ، پوری باڈی اس کی کانپ رہی ہے۔ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہچانتے تھے کہ میرا بہت پیارا دوست ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اچھا خاصا لمبا چوڑا ہٹا کٹا بیوی بچے والا، تو ایسا کانپتا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی خواب دیکھا، بہت خطرناک خواب دیکھا، بہت خطرناک خواب۔ وہ تو اچھا تھا کہ خواب تھا، باقی تھا بہت ڈینجر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا بھائی کیا خواب دیکھا کہ اتنا گھبرایا ہوا؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ میرے پیچھے شیر دوڑ رہا ہے۔ بولو کون دوڑ رہا ہے؟ شیر۔ وہ میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا، میں بھاگے جا رہا ہوں، وہ پیچھے شیر آ رہا۔ کہا اچانک کیا ہوا کہ میں نے بہت بڑا کھڈا دیکھا جس کے اندر ایسا لگتا تھا کنواں ہے، کچھ پانی ہے، تو شیر میرے پیچھے تھا۔ اب میں کرتا کیونکہ میرے کو بچنا تھا کیسا بھی کر کے۔ کہتے کہ میں نے وہ کہتے خواب میں ہوا، ہم میں نے وہ بڑا جو کھڈا تھا نا اس میں چھلانگ لگائی اور یہ سوچ کر چھلانگ لگائی کہ اندر پانی ہوگا۔ کہتے پانی نہیں تھا۔ بولو اندر پانی نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا اژدہا سانپ اپنا منہ کھول کر یوں بیٹھا تھا۔ کہا خواب میں میرا بدن کانپے کیونکہ اوپر کون ہے؟ شیر، اور نیچے کون ہے؟ سانپ، یعنی اوپر بھی موت ہے اور نیچے۔ کہتے اتنے میں نے دیکھا کہ کوئی ایک بہت بڑی ڈالی ایسے لٹک گئی، کوئی بہت بڑی ایسی ڈالی لٹک۔ کہا وہ ڈالی لٹک گئی تو میں بڑا خوش ہو گیا کیونکہ میں وہ ڈالی کو پکڑ کے بیچ میں آ گیا، بیچ میں یعنی اب نہ سانپ کا میرے کو ڈر ہے نہ شیر کا میرے کو ڈر ہے، کیونکہ اوپر جاؤں تو کون ہے؟ شیر، اور نیچے جاؤں تو اژدہا۔ اس لیے میں ڈالی پر لٹکا، لیکن آدمی ڈالی پر لٹکے گا تو کتنی دیر تک لٹکتا رہے گا؟ کہا میرے دونوں ہاتھ دکھ رہے اور میری ڈالی بہت مضبوط ہے، ڈالی کو اتنے میں تو میں نے دیکھا دو پرندے آئے، ایک سفید اور ایک کالا، اور وہ اپنی چوٹ سے ڈالی کو کاٹنے لگے۔ وہ سفید والا بھی ڈالی کو کاٹ رہا ہے، وہ کالا والا بھی ڈالی کو کاٹ رہا ہے، وہ سفید والا بھی کاٹ رہا ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ اب تو نیچے گرنا ہے یا اوپر جانا، یا تو ان کے ڈالی کاٹنے سے پہلے میں اوپر چلا جاؤں تو کون ہے؟ شیر، اور اگر یہ ڈالی کٹ گئی تو آٹومیٹک نیچے ڈھاک سے گروں گا تو کون ہے؟ سانپ۔ کہتے بس آنکھ کھل گئی۔ بولو آنکھ کھل گئی۔ کہتے آنکھ کھلی، ایسا زور کی چیخ مارا میں اور دوڑتا آپ کے پاس آ گیا اور آپ میرے کو راستے میں مل گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا خواب نہیں، یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے۔ بولے یہ ہماری اب جو بات سنیں گے نا ہمارا دل، ہمارا بدن کا بال کھڑا ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب نہیں، بولو یہ زندگی کی حقیقت ہے، اور صحیح میں زندگی کی حقیقت ہے۔ کہا وہ جو پیچھے شیر دوڑ رہا تھا وہ شیر نہیں تھا، وہ موت کا فرشتہ تھا جو ہم سب کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کب پکڑ لو، بس اللہ کا حکم آئے گا پکڑ لوں گا۔ اور سچ بتاؤ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ موت کا فرشتہ ہمارے بولو کیا کر رہا ہے؟ پیچھے آ رہا ہے، جس کو اللہ نے بڑے پیارے اچھے انداز میں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وقت تیرا قریب ہے۔ تو کہا وہ شیر نہیں ہے، پورا مجمع بولے کون ہے وہ؟ موت کا فرشتہ ہے جو ہمارے پیچھے ہے، اور جب اوپر والا کہے گا پکڑ لے، ایسا پکڑے گا موت ایسی آئے گی، ایک سیکنڈ آگے نہیں۔ بولو ایک سیکنڈ۔ اللہ نے فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب میں موت کے فرشتے کو کہوں گا آ گیا، اس کا ٹائم آ گیا، چاہے کورونا ہوگا یا کورونا نہیں ہوگا، کووڈ ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ زندگی اور موت کسی بیماری کے حوالے نہیں ہے۔ کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے حوالے۔ ایک سیکنڈ آگے نہیں، بولو ایک سیکنڈ پیچھے نہیں۔ تو کہا وہ شیر نہیں، پورا مجمع بولو وہ کون تھا؟ تو کہا حضرت عیسیٰ وہ اندر اژدہا۔ تو بولے وہ اژدہا نہیں تھا، وہ قبر تھی۔ وہ اژدہا نہیں تھا، وہ قبر تھی، کیونکہ قبر اگر پہنچا، اور حضرت عیسیٰ فرماتے میری بات نہیں مانا، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ تھا، ہم کہیں گے مصطفیٰ کی بات نہیں مانا تو منہ کھول کے تیار ہے۔ قبر میں سانپ اور آگ، بولو دونوں چیز، سانپ اور قبر میں ہے، بولو سانپ بھی ہے اور
آگ بھی ہے. اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اکثر مفسرین کہتے ہیں یہاں آگ سے مراد قبر کی آگ ہے جو صبح بھی بھڑکائی جائے گی اور شام کو بھی جہنم کی آگ کو قبر میں بھڑکایا جائے گا. اور میرے دوستو جانا ہے نا قبر میں, تو جانا کہ نہیں جانا؟ تو وہ منہ کھول کر بیٹھا ہے کون؟ سانپ. اور باہر کون منہ کھول کے بیٹھا ہے؟ موت کا فرشتہ. مطلب ہم تو ایسی سچویشن میں سینسیٹیو بولتے, ایک دم کرٹیکل پوزیشن میں ہے کہ ادھر دیکھو تو موت کا فرشتہ ہے, اور یہاں موبائل موبائل موبائل, تو وہ قبر کا عذاب بھی تیار ہے. تو وہ جو تھا کہنے اللہ کے نبی, لیکن میں وہ ڈالی پر میں بہت مضبوط تھا اور ڈالی پر میں تھکا ہوا تھا, لیکن دو پرندے آ گئے, ایک سفید اور ایک کالا. وہ کیا تھا؟ وہ سفید پرندہ دن تھا اور کالا پرندہ رات تھی. سفید پرندہ دن اور کالا پرندہ رات, یعنی ہمارا دن اور رات ہماری عمر کو کاٹے جا رہا ہے, کاٹے جا رہا ہے, کاٹے جا رہا ہے. کتنے فاسٹ جاتے ہیں ہمارے دن اور رات. ابھی گئی جمعہ کو ایسا کہیں گے, گئی جمعہ کو تو بیان کیا تھا, واپس جمعہ آ گئی. پھر آئندہ جمعہ کو میں کہوں گا ارے ٹوپی والا میں گئی جمعہ کو تو بیان کیا تھا, واپس جمعہ آ گئی. وہ کچھ نہیں ہے, وہ سفید پرندہ اور کالا پرندہ میرے طرف میں دن بھی آتا ہے رات بھی آتی, دن بھی آتا رات بھی آتی, اور ہماری عمر کو گھٹاتے جاتی ہے. جس دن یہ کاٹنا پورا ہوگا وہ شیر حملہ کرے گا, پھینک دے گا نیچے, قبر میں سانپ منہ کھول کر تیار بیٹھا ہوگا. میرے پیارو یہ سب بولو نا, یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھا, کہا جا کے سب کو یہ خواب سنا دینا. یہ خواب نہیں ہے, یہ ہم سب کی زندگی کی حقیقت ہے. بتاؤ یہ ہے کہ نہیں ہماری زندگی کی حقیقت؟ اور ہم کوئی زندگی میں کیا کرنا؟ ابھی جو ٹینشن ہمارے اوپر ہے نا, کل سے جو ٹینشن ہمارے اوپر آیا, ماسک کا پروگرام بن رہا ہے کہ ماسک لگانا ہوگا, کیا نہیں ہوگا, وہ سب باتیں ہم کو نہیں معلوم. لیکن میرے پیاروں اس وقت میں سب سے بڑا کام کیا کرنا معلوم ہے؟ کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. کون تیار ہے آج سے؟ یعنی ہم کو, ہمارا نام تو ہے, بولو کیا؟ مسلمان. سب مل کے کام آج ایک ارادہ کر لے, جتنا ہو سکے آگے بڑھتے جائیں. میرے نبی جو کہیں گے وہ کروں گا, میرے نبی جس سے روکیں گے. میرے دوستو یہ شیطان بہت ڈینجر ہے. بولو شیطان. کتنی مرتبہ ہم کو سمجھاتا تو دین کے کام میں لگا ہے, لیکن ہم کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ ضروری کام چھڑا کر ہم کو غیر ضروری کام کے اندر رکھ دیا. میرے دوستو سفید پرندہ کالا پرندہ ہمارے ساتھ ہے, دن رات دن رات دن رات. ہم سمجھتے دن رات بہت جلدی جا رہے ہیں, نہیں, ہم موت کے قریب بہت جلدی جا رہے ہیں. موت کا فرشتہ تیار ہے, قبر میں سانپ منہ کھولے تیار ہے. بچنا ہے تو نماز کے سوا کوئی پیارا راستہ نہیں ہے. قرآن کی تفسیر کیوں ضروری؟ کیونکہ کبھی کبھی سوال ہوتا ہے یہ سب کو قرآن پاک کا ترجمہ بتانے کی کیا ضرورت ہے, تفسیر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے میرے دوستو اللہ کی قسم فرض ہے. بولو قرآن کریم کی تفسیر کا سیکھنا فرض ہے, اور وہ بھی وہ فرض ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرض کفایہ. وہ فرض ہے قرآن کریم کی تفسیر کا سیکھنا. میں آپ کو بتاؤں, آپ کا کوئی چاہنے والا آپ کو لیٹر لکھے, اب تو لیٹر کا زمانہ ختم ہو گیا, ورنہ پہلے تو کبوتر کے ذریعے بھی لیٹر بھیجوایا کرتے تھے. چلو آج آپ کا کوئی چاہنے والا لیٹر لکھا, لیکن اس نے لیٹر لکھا ایسی زبان میں جو زبان آپ کو نہیں آتی. جیسے انگلش زبان میں لکھا, آپ کو انگلش زبان نہیں آتی, یا فارسی میں لکھا اور فارسی آپ کو نہیں آتی, تو لیٹر تو آپ کے پاس آ گیا اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میرے چاہنے والے نے یہ لیٹر لکھا ہے, لیکن سمجھ میں نہیں آتا. بتاؤ آپ بھاگو گے کہ نہیں بھاگو گے؟ جلدی جلدی بھاگو گے. ارے کون ہے بھائی, کس کو فارسی, کس کو آتی فارسی؟ آپ کو کہا وہ فلاں گھر میں جب وہاں ایک آدمی کو فارسی آتی ہے, وہاں گیا تو کہا نہیں وہ ابھی کام پر گئے, وہ رات کو 6 بجے آئیں گے. ارے 6 بجے اس کے پاس پہنچا, کیوں؟ کیونکہ سامنے والے نے جو لیٹر لکھا تھا اور محبت والے نے لیٹر لکھا تھا وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. جب اس کو برابر سمجھ لیا تو اطمینان ہو گیا. تو اللہ نے بھی ایک لیٹر محمد رسول اللہ کو دیا, قرآن کی شکل میں دیا, اور محمد جیسے چاہنے والے نے اپنے امت کو دیا. اور ہم کو عربی نہیں آتی, بولو ہم کو عربی. ابھی بچیوں نے قل اعوذ برب الفلق کا ترجمہ کیا, ورنہ ہم کو ترجمہ نہیں آتا تھا. اس میں سب سے مشکل ترجمہ ہے ومن شر النفاثات فی العقد, کہ ان پھونک مارنے والیوں کے شر سے اللہ بچا جو گھاٹوں کے اوپر, گروہ کے اوپر پھونک مارتی ہے. اب ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا, وہ ہمارے نبی پر جادو کیا گیا تھا, اس میں بالوں کی جو گھاٹیں بنائی گئی تھی اس پر پھونک مارنے والیوں نے پھونک مارا تھا. پتا تھا آپ لوگوں کو؟ حالانکہ قل اعوذ برب الفلق کتنی مرتبہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں,
لیکن وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ کا ترجمہ ہم کو نہیں معلوم ہے. تو یہ تفسیر کا جاننا اتنا ضروری، جیسے ہمارے نام خط آوے چاہنے والے کا، ہم اس کے ترجمے کے لیے بے قرار اور بے چین ہو جاتے ہیں. تو اللہ جیسا اللہ، جس سے بڑھ کر کوئی اللہ نہیں، اور وہ قرآن نازل کرے جس سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں، اور محمد مصطفیٰ پر نازل کرے جس سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اور جب ہم کو سمجھ میں نہیں آئے تو سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے، فرض کفایہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے ترجمے کو اور تفسیر کو سمجھے. اور آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے صحابہ وہ بھی تفسیر کے لیے بے چین رہتے تھے. بولو تفسیر کے لیے، بلکہ کبھی کبھی پریشان بھی ہو جاتے تھے. کون؟ حالانکہ صحابہ کرام کی زبان کون سی؟ ہماری زبان خطرناک گجراتی، اور گجراتی میں بھی ہو بیچ میں خاندش بھی آتا ہے. میں اپنے تعویذ روم پہ جاتا ہوں نا تو بھائی سب کو ایسا بولنے کا نا، بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. میں اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں کہتا ہے بیٹھنے مان دو بیٹھنے مان دو. یعنی ہماری زبان کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. وہ صحابہ کرام جن کی گھٹی میں عربی زبان تھی، جن کے سر سے پاؤں تک ان کے رگوں پہ میں اگر کوئی زبان چلتی تھی تو کون سی زبان چلتی تھی؟ لیکن آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، ہنسنا بھی آئے گا لیکن ہوگا بھی کہ صحابہ کرام بھی کیسے کیسے معاملات میں رہتے تھے. آپ کو معلوم ہے وہ آیت آئی روزہ رکھنے کا ہے. کب سے رکھنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سفید دھاگا آ جائے روزہ شروع کرو، کالا دھاگا آ جائے روزہ ختم کرو. اب ایک صحابی، بڑے درجے کے صحابی، حضرت عدی، کیا نام؟ عدی، چھوٹا سا نام ہے، ہمارے یہاں نام رکھنے کا رواج نہیں ہے، بہت پیارا نام ہے، ADI. کیا نام؟ عدی. تو انہوں نے جب یہ آیت پڑھی اور سیدھے اپنے گھر میں آئے، تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھے، ایک سفید دھاگا رکھا ایک کالا، اور سفید دھاگے کو ادھر رکھا، کالے دھاگے کو تھوڑا دور رکھا، اور کہا جب سفید کالا ہو جائے گا، کالا سفید ہو جائے گا تو روزہ رکھنے کا شروع کرنے کا. حالانکہ قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ مقصد سمجھا کہ 2 دھاگے رکھے، جب سفید والا کالا اور کالا والا. اب صبح ہو گئی، وہ سفید کا سفید ہی ہے، کالا کالا ہی ہے، یہ روزہ رکھ ہی نہیں رہے. صبح ہو گئی، سورج نکل گیا، لوگ کام دھام پہ جانے لگے. یہ بار بار تکیا کھول کے دیکھا تو وہ سفید کا سفید نے، کالا کا کالا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول سب نے روزہ رکھا؟ میں نے بھی فرمایا رکھا. کہا میں نہیں رکھا، بھوکا ہوں لیکن روزے کی نیت نہیں کیا. کیوں؟ کہا میرا دھاگا تو بدلا ہی نہیں، میرا سفید دھاگا سفید ہی رہا، کالا کالا ہی رہا. ہمارے نبی نے فرمایا کون سا دھاگا؟ تو انہوں نے وہ آیت پڑھ کے سنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور سر پر ہاتھ رکھا، کہا سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے اور کالے دھاگے سے مراد غروب آفتاب ہے. کاش کہ تم یہ عربی کو سمجھے ہوتے، کیونکہ اللہ نے سفید دھاگا اور کالا دھاگا ہی فرمایا. وَكُلُوا اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ سفید دھاگا کالا دھاگا، تو یہ بھی بیچارے سفید دھاگا اور کالا دھاگا رکھ کر آئے. ہمارے نبی بہت مسکرائے، صحابہ کرام کو بلا کر کہا دیکھو عدی نے اپنے تکیے کے نیچے کالا دھاگا اور سفید دھاگا رکھا. پھر حضرت عدی کو سمجھا، حضرت عدی سمجھ گئے کہ ہاں صبح سے میں کچھ کھایا پیا نہیں ہوں. کہا چلو تمہارا روزہ شروع ہو گیا. لیکن جب حضرت عدی جانے لگے تو ہمارے نبی کے اندر بھی مزاح، مسکراہٹ تھی. ہمارے نبی بلائے عدی ادھر آؤ. عدی آئے، کیا ہوا؟ کہا تیرا تکیہ تو بہت چوڑا ہے نا، اندر رات اور دن دونوں جمع ہو جاتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا ان وسادتک العریضۃ، تیرا تکیہ کتنا چوڑا ہے کہ رات کو بھی تو نے تکیے کے نیچے رکھا نے، دن کو بھی تکیے کے نیچے رکھ دیا. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ ایک آیت آئی قرآن پاک میں 7ویں پارے میں آیت آئی. سب ایمان والوں سنو، اگر تم ایمان لائے ہو اور ظلم نہیں کرتے ہو تو جنت ہے ورنہ جہنم ہے. ایمان لائے ہو، ظلم نہیں کرتے ہو. صحابہ کرام نے جو گھر میں رونا شروع کیا، کیونکہ ایمان لانے کا اور ظلم نہیں، اور ظلم تو ہر ایک سے ہو ہی جاتا ہے بھائی، ظلم تو ہر ایک سے ہو ہی جاتا. بھائی بیوی نے کوئی غلطی کی، ہم کو اس کو 1 منٹ کا بولنا ہے، اور ہم نے کتنے منٹ کا بولے؟ 10 منٹ کا. تو بھی ایسی نے، تیری ماں بھی ایسی نے، تیرا باپ بھی ایسا نے، تیرا خاندان بھی ایسا. ظلم ہو گیا. بھائی ایک پڑھانے والا پڑھاتا ہے، بھائی میرے پاس کوئی بچہ پڑھتا ہے، اس نے غلطی کی، قاعدہ یہ ہے کہ مجھے اس کو 5 منٹ ڈانٹنا ہے، کوئی چھوٹی سی سزا دینا. میں 10 منٹ تک اس کو ڈانٹتا رہا. یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے گھر میں کام کرنے والی آتی ہے، کام کرتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام سے یہ کام کرنا ہے، ہم نے اس کے پاس تھوڑا زیادہ کام کروایا، کیا ہے؟
ظلم کہتے ہیں ہر لمٹ سے پار جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم. تو سارے صحابہ رونے لگے کہ کبھی ہمارا بیوی کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا، کبھی باندیوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا، کبھی غلاموں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا، کبھی ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا. سارے صحابہ کرام اپنے گھر میں بیٹھ کے رو رہے. ظہر کی نماز میں صحابہ آئے، سب کے سب رو رہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا واقعہ ہوا، کیوں رو رہے؟ کہا آیت کریمہ آئی کہ ایمان لاؤ، ظلم مت کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے. تو ظلم تو ہم سب میں کرتے. تو ہمارے نبی مسکرائے، کہا یا ظلم سے مراد ظلم نہیں، ظلم سے مراد شرک ہے. ظلم سے کیا مراد ہے؟ اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جس میں اللہ نے فرمایا ظلم مت کرو. کون سی آیت؟ 7ویں پارے میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ کہتے ہیں ہدایت والا بننا ہے، ایمان لا اور ظلم نہیں. صحابہ کرام تو ڈر گئے، تو ظلم تو کرتے ہی، تو ہمارے ایمان کا فائدہ کیا؟ فوراً دوسری آیت آئی تاکہ سارے صحابہ کو تسلی ہو گئی. کیا فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم. یہاں ظلم سے وہ ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایمان والو شرک مت کرو، شرک کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. صرف ظلم کرنے کی وجہ سے کوئی جہنم میں جانے والا؟ تو بتاؤ اگر یہ قرآن کی تفسیر نہ معلوم ہوتی تو کیا کرتے؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے بچے، ابھی تو خیر بچے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر کے زمانے میں کتنے تھے؟ ان کی عمر کتنی تھی؟ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. بولو بالغ بھی. اب حضرت عمر کی جب کانفرنس ہوتی تھی، قرآن کی کانفرنس، کس کی کانفرنس؟ قرآن. یعنی آج قرآن کے بارے میں بات چیت ہوگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کرسی پر بیٹھتے تھے نا، بازو میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بٹھاتے تھے. صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوتے تھے. اب صحابہ کرام کو آبجیکشن ہوتا تھا کہ نابالغ بچہ وہ اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے، ہم سب سامنے بیٹھے ہوئے. کسی نے کہا بھی کہ عمر امیر المومنین، ہم سب بدر والے ہیں، ہم میدان بدر میں آئے ہیں، ہم نے ہمارے نبی کی جوتی مبارک کو صحیح کیا ہے. ارے ہم بڑے بڑے معرکے میں گئے ہیں، ہم نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات و دن کو دیکھا ہے. آپ ہم کو سامنے بٹھاتے اور اسٹیج پر کس کو بٹھاتے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو، جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے. حضرت عمر نے فرمایا کانفرنس کس کی ہے؟ قرآن کی ہے. اور میں قسم کھاتا ہوں یہ بچہ جتنا جانتا ہے اتنا آپ لوگ قرآن نہیں جانتے. تو سب نے کہا ایسا کیسا؟ عمر نے کہا بھی امتحان لے لیتے. چلو بتاؤ. قرآن کریم میں ایک صورت آئی ہے، حضرت عمر نے امتحان شروع کیا، امیر المومنین تھے. کہا قرآن کریم میں ایک صورت آئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. یہ قرآن کریم میں صورت آئی ہے. بتاؤ یہ کیوں آئی؟ یہ صورت کیوں نازل ہوئی؟ کسی نے کہا کہ اس میں فتح مکہ کا بیان ہے، کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم کو نہیں معلوم اس میں کیا ہے، کسی نے کہا اس میں سبحان اللہ پڑھنے کا بیان ہے، کسی نے کہا اس میں استغفر اللہ پڑھنے کا بیان ہے. حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ ابن عباس کھڑے اور بتاؤ. عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا اس میں ہمارے نبی کے پردہ فرمانے کا بیان ہے، ہمارے نبی کا وصال ہونے والا اس کا بیان ہے. اور اس آیت کے بعد ہمارے نبی روئے تھے اور حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا میں سمجھ گیا کہ آپ اب ہم کو چھوڑ کر جانے والے ہیں، اس کا بیان ہے. سارے صحابہ نے کہا عمر آپ صحیح کہتے ہو، یہ مجلس قرآن کی مجلس ہے اور قرآن میں اس بچے کا ہم مقابلہ نہیں. لیکن میری ماں بہنیں، حضرت فاطمہ کا جب آخری وقت آیا، بولو نا حضرت فاطمہ کا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اس کے بعد سے حضرت فاطمہ ٹینشن میں تھی. آپ کو معلوم ہوگا جب ہمارے نبی کو دفن کر کے آ رہے تھے نا، تو حضرت فاطمہ، چونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، دفن تدفین ہو گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے پاس کھڑی تھی. جب دفن کر کے سب آ رہے تھے تو حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ بلال کو دیکھا، بلال آ رہے، آہستہ سے آواز دی بلال کو. حضرت بلال آئے، گردن جھکا کر کھڑے ہو گئے. کہا بولو بیٹی فاطمہ کیا کام ہے؟ کہا کام مجھے تم سے نہیں ہے، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں تمہارے ہاتھ میں طاقت کہاں سے آئی کہ میرے ابا کی قبر پر مٹی ڈال کے آئے؟ تمہارے ہاتھ میں وہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ آپ میرے ابا کی قبر پر مٹی ڈال کر آئے؟ اور حضرت فاطمہ نے ایک شعر پڑھا کہ آج جو مجھ پر مصیبت آئی ہے نا،
اگر یہ مصیبت پوری دنیا والوں میں تقسیم کرو نا، پھر بھی مجھے جو غم ہے وہ میرا پلہ اس غم کا بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت فاطمہ کتنی ہمارے نبی سے محبت کرنے والی، جن کو ہمارے نبی نے اپنا لخت جگر کہا، جن کے اور ہمارے نبی کو کتنی محبت تھی معلوم۔ ایک مرتبہ، یہ بات ہے تو میں بات بتا دوں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو بہت بھوک لگی، بہت بھوک لگی، اللہ کے رسول بہت بھوکے ہوئے، خود بھوک کے مارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو اس زمانے میں لائٹ تو نہیں تھی لیکن چلنے کی آواز ہے، ہمارے نبی سمجھ گئے کہ یہ چلنے کی آواز ابو بکر کی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایسا لگتا ابو بکر تم آ رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا ہاں میں ہوں، اور حضرت ابو بکر نے کہا میرے پیچھے عمر بھی آ رہے ہیں۔ کہا کیوں دونوں رات کو کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول بہت بھوک لگی ہے۔ پھر دونوں نے کہا پیارے نبی آپ کیوں آئے؟ ہمارے نبی نے کہا جس چیز نے تم کو باہر نکالا اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے باہر نکالا۔ مشورہ ہوا چلو حضرت ابو ایوب کے گھر پہ جائے۔ میں کہتا ہوں ہمارے حساب سے رات کے 2-2:30 بجے کا وقت ہوگا، کسی کے گھر پہ رات کو 2-2:30 بجے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا ارے میرے گھر میں صدیق، میرے گھر میں عمر، تو میرے گھر میں مصطفیٰ، بلکہ میں تو کہتا ہوں حضرت ابو ایوب کی قسمت جاگی ہوگی کہ صدیق کی طرف دیکھا مجھے جمال ہی جمال نظر آیا، ارے عمر آ گئے جلال ہی جلال نظر آیا، مصطفیٰ آ گئے کمال ہی کمال نظر آ گیا، کمال بھی گھر میں، جلال بھی گھر میں، جمال بھی گھر میں۔ تو حضرت ابو ایوب نے کہا میرے پاس گھر میں بکری ہے، میں ذبح کرتا ہوں اور تھوڑی دیر میں گوشت لاتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھوک بہت لگی ہے تو پہلے میں کھجور اور انگور لے کر آتا ہوں، وہ آپ کھانا شروع کریں۔ چنانچہ وہ لے کر آئے اور اب جب وہ گوشت آ گیا، گوشت بھی آ گیا، روٹی کا ٹکڑا بھی آ گیا۔ میرے پیاروں ہمارے نبی کتنے بھوکے ہوں گے، ابو بکر عمر کتنے بھوکے ہوں گے، لیکن ہمارے نبی نے ایک روٹی کا ٹکڑا لیا جو آدھی روٹی کے مانند تھا، اس پر تھوڑا سا گوشت رکھا، کہا ابو ایوب جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو، جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو، 2 دن ہو گئے میری بیٹی نے کھانا نہیں کھایا۔ سوچو ہمارے نبی کو اپنے پیٹ سے زیادہ کس کا فکر تھی؟ اپنی بیٹی کی۔ تو حضرت فاطمہ تو بخشی بخشائی، بولو حضرت فاطمہ بخشی بخشائی، جنت والی۔ کھڑے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا سرٹیفکیٹ فاطمہ کو دیا، اللہ کی قسم کسی بھی عورت کو وہ سرٹیفکیٹ نہ ملے۔ ہمارے نبی نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں ساری عورتیں جائے گی مگر ساری عورتوں کی امیرن اور سردارن اگر کوئی بن کر جائے گی تو میری بیٹی فاطمہ بن کر جائے گی۔ لیکن جب حضرت فاطمہ کا آخری وقت آیا، فجر کی نماز پڑھ کے حضرت علی آئے، جلدی جلدی سننا، کون آئے؟ شوہر تھے، آئے۔ حضرت فاطمہ بخار میں تپ رہی ہے، اسی بخار میں فاطمہ اٹھ رہی ہے اور اپنے بیٹے حسن اور حسین کا کپڑا، ان کا نہانا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ اتنا بخار ہے، یہ کیا نہلانا دھلانا کپڑا؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا راز کی بات بتاؤ؟ کہا بتاؤ۔ کہا مجھے حسن حسین کو نہلا لینے دو، ان کے کپڑے دھو لینے دو، کھانا پکا لینے دو، کیونکہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو، ابھی تو ہمارے نبی کا غم ہلکا نہیں ہوا، 6 مہینے ہوئے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں بھی اللہ کی رحمت میں جاؤں گی۔ حضرت فاطمہ نے کہا راز کی بات بتاتی ہوں، رات کو سوئی تھی، میں نے دیکھا میرے نبی، میرے ابا پریشان ہے، کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، کوئی ڈھونڈ رہے۔ میرے ابا کو پوچھا اَيَّ شَيْءٍ تَتَفَقَّدُ يَا أَبِي، اے میرے ابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ابا نے مڑ کر کہا او بیٹی فاطمہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اور پھر حضرت فاطمہ نے کہا اپنے شوہر سے کہا علی آخری دن ہے، روزہ رکھی ہوں، سحری تمہارے ساتھ کی ہو، افطار میرے ابا کے ساتھ دسترخوان پر ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر کیا فرمایا؟ سننا، یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا نہلانا دھلانا سب ہو گیا، کہ بخار کے عالم میں کھانا پکانا ہوا، پھر ایک جگہ پہ لیٹ گئی، پورا بدن کانپ رہا تھا۔ اپنے شوہر سے کہا پہلی بات سننا، آج کوئی بیوی نہیں کرتی ہے، اپنے شوہر سے کہا دیکھو زندگی میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ تو حضرت علی نے کہا کائے کی معافی، میں نبی کی بیٹی کو لایا، نبی کی بیٹی کا حق ادا نہیں کیا، کتنی راتیں تم بھوکی پیاسی رہی؟ کہا نہیں، پھر بھی مجھے معاف کر دینا، کیونکہ اگر شوہر نے معاف نہ کیا ہو تو قیامت میں مجھے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس لیے آپ مجھے معاف کر دو۔ حضرت علی نے معافی کا پیغام دے دیا۔ پھر دوسری بات کہی، اپنے شوہر سے کہا، علی سے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ جس سے چاہو شادی کر لینا، میرے انتقال کے بعد جس سے چاہو شادی کر لینا، شادی کرنا، رہنا اپنی بیوی کے ساتھ،
مگر میرے حسن حسین کا خیال رکھنا، بہت چھوٹے ہیں میرے بچے، بہت چھوٹے ہیں، خیال رکھنا، آج جب یہ بڑے ہو جائے تو ان کو بھی اللہ کے حوالے کر دینا۔ اور آخری بات کیا کہی، میرا انتقال ہو جائے گا مغرب کے وقت، کیونکہ افطار تو وہی کرنا ہے، ابا کے ساتھ انتقال ہو جائے گا، لیکن جنازہ رات کو اندھیرے میں اٹھانا، اندھیرے میں اٹھانا، کسی کو خبر مت کرنا، چپ چاپ جنازہ اٹھا لینا، کل بتا دینا کہ نبی کی بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی، رات کو کسی کو مت بول۔ تو حضرت علی نے کہا نبی کی بیٹی جا رہی ہے، کھڑے پورے مدینے میں اعلان ہوگا، کہا نہیں، میں نے ایسا پردہ کیا، میری زندگی میں کسی نے میرے کپڑے کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں میری وفات کے بعد کوئی میرا کفن بھی نہ دیکھے، میرا پردہ ایسا پکا رہے کہ زندگی میں کسی نے میرا کپڑا نہیں دیکھا، وفات کے بعد کوئی میرا کفن نہ دیکھے۔ خیر رات کے وقت میں، مغرب کے وقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رات کے وقت میں جب جنازہ اٹھا، وہ چھوٹے چھوٹے دو بچے حسن حسین، حضرت علی جنازے کو اٹھائے جا رہے، وہ تو راستے میں ایک صحابی مل گئے جن کا نام ہے حضرت ابو ذر، تو کیا نام ہے؟ حضرت وہ مجذوب صحابی، ہاں وہ مل گئے، کہا کیا ہوا؟ کہا نبی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو ایک کندھا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر چلے اب جہاں حضرت فاطمہ کو دفن کرنا تھا قبر کھودی گئی، جب حضرت فاطمہ کو اندر رکھا تو حسن حسین نے رونا شروع کر دیا، بہت روئے، بہت چھوٹے بچے تھے، یعنی مٹی لوگ ڈال رہے، یہ دونوں بچے اپنے معصوم انگلیوں سے مٹی نکال رہے، لوگ ڈال رہے، یہ نکال رہے، اور ایک ہی بات ہے میری امی نہیں جائے گی، میری امی نہیں جائے گی۔ تو حضرت ابو ذر وہاں بیٹھے تھے، ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے ایک جملہ کہا، قبر کو کہا، حالانکہ قبر سننے والی نہیں، لیکن قبر کو کہا، یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، ہذه بنت رسول اللہ، ہذه زوجۃ علی، ہذه ام الحسنین۔ ابو ذر نے کہا اے قبر، تجھے معلوم ہے آج کس کا جنازہ تیرے اندر آیا ہے؟ کہ نبی کی لاڈلی بیٹی ہے، یہ تو علی کی بیوی ہے، اور یہ جو حسن حسین رو رہے ہیں نا ان کی ماں ہے۔ حضرت ابو ذر نے کئی مرتبہ کہا، وہاں جتنے لوگ کھڑے تھے سب نے کہا اللہ کی قسم، قبر کے اندر سے آواز آ گئی، قبر کے اندر سے آواز آ گئی، یا ابا ذر ھذا لیس بیت حسب ولا نسب، ھذا بیت العمل الصالح۔ آواز آئی ابو ذر، یہاں خاندان مت بتاؤ، یہ مت بتاؤ کہ نبی کی بیٹی ہے، حسنین کی ماں ہے اور علی، یہاں خاندان مت بتاؤ، یہاں خاندان، نسب، نامہ، یہ رتبہ، مقام مت بتاؤ، یہ قبر ہے، اندھیری کوٹھری ہے، بتاؤ کیا عمل لے کر آئے ہو، بتاؤ کیا عمل لے کر آئے ہو۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ آواز فاطمہ کے لیے نہیں تھی، وہ تو جنت کی عورتوں کی سردارن ہے، وہ تو بخشی بخشائی ہے، یہ آواز ہم ماں بہنیں بیٹیاں ہمارے لیے تھی۔ بہت اچھل رہے ہم لوگ، بہت کود رہے، دنیا دنیا دنیا، ہائے دنیا، یہاں ہاتھ مارا، وہاں ہاتھ مارا، ادھر جھوٹ بولا، ادھر حرام کھایا، ادھر یہ کیا۔ یہ ہماری ماں بہنیں بھی پورا دن گھر میں فرنیچر، شوکیس، ٹی وی، موبائل، کباٹ، الماری، فریج، یہ نیا وہ نیا۔ کم از کم یہ تو سن لو، جب فاطمہ کو قبر میں کہا تھا یہاں نسب مت گنوانا، یہاں خاندان مت بتانا، یہاں شرافت مت بتانا، یہ بتانا کیا عمل لے کر آئے ہو۔ اس لیے میری ماں بہنیں دوسری چیز یقین بناؤ، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ آواز سے بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ میں آپ کو واقعہ سناؤں گا۔ ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بولو کون؟ ہماری ماں بہنیں جمع ہیں، ان کو خاص سننا ہے، میری ماں کو، میری بہن کو اور میری بیٹی کو، بہت پیاری بیٹی، میری بیٹی کو بھی یہ بات سننا۔ ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوک لگی، بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے گھر گئے، پہلی بیوی کے گھر گئے تو پہلی بیوی نے کہا 1.5 دن ہو گئے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ دوسری بیوی کے گھر گئے تو دوسری بیوی ہماری تو ماں ہے، ہماری ماں نے کہا نہیں 2 دن ہو گئے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بیوی، چوتھی بیوی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہر بیوی کے گھر میں کوئی 2 دن سے کھانا نہیں کھائے، کوئی 1.5 دن سے کھانا نہیں کھائے، کوئی 1 دن سے کھانا نہیں کھائے، کوئی آدھے دن سے کھانا نہیں کھائے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دل میں سوچا چلو میری بیٹی کے گھر پہ جاؤں گا۔ آپ سب کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی، بولو کون؟
حضرت تو ہمارے نبی حضرت فاطمہ کے گھر پر آئے. سب لوگ سننا, ہمارے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور حضرت علی نے کہا اوہ اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے, اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے. اور ساتھ میں کون ہے؟ حضرت فاطمہ بھی گھر میں ہے. آؤ آؤ اندر آئے, اندر آؤ, اندر آؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کر کے اندر آئے. اب سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے, یہاں پر حضرت علی بیٹھے. بولو دائیں طرف کون بیٹھے؟ حضرت علی. اور بائیں طرف کون بیٹھی ہے؟ حضرت فاطمہ. اور ہمارے نبی نے آنکھوں میں آنسو سے کہا علی فاطمہ بہت بھوک لگی ہے, بہت بھوک لگی ہے. اور ہمارے نبی نے صاف کہا میں گیا تھا اپنی بیویوں کے گھر گیا تھا مگر وہاں بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا. میں نے سوچا چلو میری بیٹی فاطمہ کے گھر, میرے داماد حضرت علی کے گھر آ جاؤ, یہاں کچھ کھانے کو ہوگا تو میں کھا لوں گا. تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے کہا 1.5 دن ہو گیا ہمارے گھر میں بھی کھانے کو بولو کچھ نہیں. اور حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا ابا جان, میرے ابا ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. حضرت علی نے کہا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. اور حضرت فاطمہ نے کہا وہ 2 چھوٹے بچے بھی بھوکے ہیں. کون 2 چھوٹے بچے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین, بہت چھوٹے, بہت چھوٹی عمر. کہا وہ دونوں معصوم بچے بھی بہت بھوکے ہیں, حضرت حسن اور حسین. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا ٹھیک ہے چلو میری بیویوں کے گھر بھی مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا, میری بیٹی کے گھر بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا. یہ بول کر ہمارے نبی باہر گئے. ابھی ہمارے نبی 10 قدم گئے ہوں گے. بولو کتنے قدم؟ 10 قدم. کہ حضرت علی کے کوئی دوست ایک چھوٹا سا پیالہ لے کر جس میں سالن ہے اور سالن کے اوپر گرم گرم روٹی ہے اور اس کو پورا کپڑے سے لپیٹا ہوا ہے, یعنی نیچے بڑا کٹورا ہے اس میں سالن ہے اور اوپر روٹی ہے اور اس کو کپڑے سے لپیٹا ہوا. حضرت علی کے کوئی دوست وہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا علی یہ میرے گھر میں کھانا پکا ہے, تم یہ ہدیہ قبول کر لو, تم یہ تحفہ قبول کر لو, تم یہ پریزنٹ قبول کر لو. حضرت علی نے جلدی سے لے لیا. ساتھ میں بولیں گے کٹورے میں کیا ہے؟ سالن, اس کے اوپر کیا ہے؟ روٹی, اور روٹی کو پورا لپیٹا ہوا کس سے ہے؟ کپڑے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب سالن آ گیا, روٹی آ گئی, تو حضرت علی فاطمہ کو دیکھے, فاطمہ علی کو دیکھے, علی فاطمہ کو دیکھے, فاطمہ علی کو دیکھے, اور آنکھوں آنکھوں میں کیا بات ہوئے معلوم؟ ہم کو نہیں کھانا ہے. حضرت علی کہے میرے کو کھانا نہیں, حضرت فاطمہ کہے مجھے کھانا نہیں. کھانا کن کو دینا ہے؟ بولو نا کن کو دینا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابھی گئے ہیں, 10 قدم دور گئے. تو حضرت فاطمہ نے کہا علی کتنا اچھا ہو آپ میرے ابا کو بلا کے لے کر آؤ نا, ہم تو بھوکے رہ جائیں گے, حسن حسین بھی بھوکے رہ جائیں گے, لیکن میرے ابا کو بلا لاؤ نا. تو حضرت علی نے کہا میں بھی یہی انتظار کرتا تھا کہ فاطمہ تو ایک مرتبہ کہہ دے کہ ابا کو بلانا ہے, میں ابھی جا کر میرے نبی کو بلاتا ہوں. حضرت علی دوڑے دوڑے گئے, اللہ کے رسول, اللہ کے رسول, اللہ کے رسول, میرے ماں باپ پر قربان, گھر میں کھانا آ گیا, گھر میں کھانا آ گیا, گھر میں کھانا آ گیا, آ جاؤ آپ کھانے کو آ جاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھائی وہ کٹورا ہے, اس میں کیا ہے؟ سالن, اس کے اوپر کیا ہے؟ روٹی, اور پورا کپڑے سے لپیٹا ہوا. تو ہمارے نبی نے فرمایا علی آ جاؤ نا, تم بھی کھا لو, آؤ فاطمہ تم بھی کھا لو, آؤ تم بھی کھا لو, کیونکہ تم کھاؤ گے تو بعد میں حسن حسین بھی ان کا پیٹ بھریں گے, آ جاؤ نا تم اپنا کھا لو نا. حضرت فاطمہ نے کہا کھانا بہت تھوڑا ہے. بولو کھانا بہت تھوڑا ہے, 2-3 چپاتی ہے, روٹی ہے اور سالن ہے. اللہ کے رسول آپ کھا لو کیونکہ ہم نہیں کھائیں گے. فاطمہ کا جملہ سننا, ہم نہیں کھائیں گے ہماری جان جائے گی, آپ نہیں کھائیں گے تو امت کا کیا ہوگا, یہ پوری امت کا کیا ہوگا. میرے نبی آپ سے بہت محبت ہے. وہ بیٹی کہتی ہے ابا جان آپ سے بہت محبت ہے, میں نہیں کھاؤں گی تو جان چلی جائے گی, آپ نہیں کھاؤ گے تو پوری امت کا کیا ہوگا. میرے دوستو اب دیکھنا, امتحان دیکھنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ نا اکیلے کھانا کھائیں گے ہمارے نبی؟ نہیں, ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن پر رکھا اور اس برتن کو ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے کھولا, کپڑے کو ہٹایا اور اس کے بعد کہا چلو حضرت علی نبی کا حکم ہے, تم بھی کھاؤ گے, فاطمہ تم بھی کھاؤ گی, اور فاطمہ تم کھاؤ گی دودھ آئے گا, حسن حسین کو کام آئے گا, چلو آ جاؤ آ جاؤ کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ. میرے دوستو آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے نبی کھا رہے, حضرت علی کھا رہے, حضرت فاطمہ کھا رہی. حضرت علی کہتے میرے اللہ کی قسم ہم نے پیٹ بھر بھر کے کھایا, روٹی توڑ توڑ کے کھایا, گوشت لے لے کے کھایا, مگر اللہ کی قسم ہم تینوں کا پیٹ بھر گیا لیکن کھانے میں ایک لقمہ بھی کم نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سالن کا ایک قطرہ کم نہیں, روٹی کا ایک ٹکڑا
کم نہیں، وہ ہم کھا رہے، ہم دیکھ رہے کہ روٹی پیٹ میں جا رہی ہے، پھر وہ برتن میں روٹی ہے، وہ سالن پیٹ میں جا رہا ہے، پھر کٹورے میں سالن ہے۔ اب میرے دوستو جب کھانا ہو گیا، اور کھانا تو ویسا ہی گرم گرم، سالن بھی ہے، روٹی بھی ہے، تو ہمارے نبی نے کیا کہا معلوم؟ اے بیٹی فاطمہ، یہ سب کیسا ہو گیا؟ یہ سب کیسا ہو گیا؟ کیونکہ سالن آیا تھا تھوڑا سا، اور میں نے کھایا، علی نے کھایا، فاطمہ تم نے کھایا، لیکن سالن کا ایک قطرہ، ایک ڈراپ بھی کم نہیں ہوا، اور وہ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا۔ تو ہمارے نبی نے کہا اے فاطمہ بیٹی یہ کیسا ہوا؟ ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ اور بات بھی صحیح ہے، ہم یہی کہتے ہیں میرے نبی آپ کی برکت ہے، بولو صلی اللہ ہو، آواز نہیں آ رہی ہے، صلی اللہ ہو، یہی کہتے نا۔ لیکن فاطمہ نے کیا جواب دیا معلوم؟ آنکھوں میں آنسو تھے، کہا ابا جواب دوں یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیونکہ سالن میں ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا، روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا، ابا یہ کیسے ہو گیا؟ تو ہمارے نبی نے کہا فاطمہ تم کو پوچھ رہا ہوں، امتحان، ایگزام کیسے ہوا؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کیا جملہ فرمایا؟ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طاقت سے ہوا ہے کہ پیٹ میرا بھی بھر گیا، پیٹ میرے شوہر علی کا بھی بھر گیا، اور میرے ابا جان آپ نے بھی ماشاءاللہ پیٹ بھر کر کھایا، مگر سالن کا قطرہ بھی کم نہیں، روٹی کا ٹکڑا بھی کم نہیں۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ اے میرے دوستو، ہمارے نبی کھڑے ہوئے، بولو کھڑے ہوئے، اپنی بیٹی فاطمہ کی پیشانی کو چوما اور کہا بیٹی آج تو امتحان میں کامیاب ہو گئی، تو لا الہ الا اللہ میں اتنی کامیاب ہو گئی کہ تیرا مرتبہ حضرت مریم سے بھی اونچا ہو گیا۔ اے میری بیٹی فاطمہ آج تو ایگزام میں کامیاب ہو گئی، آج پہلا نمبر آیا، آج لا الہ الا اللہ میں میری بیٹی اتنی آگے بڑھ گئی کہ تیرا مرتبہ کن سے اونچا ہو گیا؟ حضرت مریم۔ اب آپ کو بتاؤں حضرت مریم کا واقعہ سناؤ، سنو گے نہیں انشاءاللہ؟ حضرت مریم بہت عبادت کرتی تھی، بولو بہت۔ حضرت مریم جب نماز پڑھتی تھی نا، رکوع کرتی تھی نا، سجدہ کرتی تھی نا، آسمان کے فرشتے کہتے تھے اللہ ہم وہ نہیں کر سکتے جو زمین پر حضرت مریم کرتی ہے، بولو سبحان۔ اور یہ بھی لکھا ہے قرآن میں، بولو کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں، پارہ نمبر 3، بولو پارہ نمبر 3، آواز نہیں آ رہی آپ کی، پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمْ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ بول دو سبحان اللہ، آواز نہیں آ رہی؟ جب قرآن پڑھے تو کیا بولنے کا؟ سبحان اللہ۔ اور آسمان کے فرشتے کہتے تھے اللہ حضرت مریم رکوع کرتی ہے، سجدہ کرتی ہے، وہ فرشتے کہے ویسا تو ہم بھی نہ کر سکے جو حضرت مریم کرتی ہے۔ اور یہاں ہمارے نبی فرماتے بیٹی فاطمہ تو امتحان میں کامیاب ہو گئی اور تیرا مرتبہ کس سے اونچا ہو گیا؟ اب سنو حضرت مریم کا واقعہ سنو۔ حضرت مریم کے ماموں کا نام حضرت زکریا، کیا نام؟ سننا برابر۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، پیغمبر تھے۔ وہ کیا کرتے تھے معلوم؟ حضرت مریم کو ان کی مرضی سے کیونکہ حضرت مریم چاہتی تھی بس میں عبادت کروں، میں نماز پڑھوں، میں رکوع کروں، میں سجدہ کروں، تو حضرت زکریا نے ایک کمرہ بنایا، بولو ماموں جان تھے، ماموں جان نے ایک کمرہ بنایا، اس میں حضرت مریم کو رکھتے تھے، اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، ایک چھوٹا سا دروازہ تھا، اور حضرت مریم اس میں عبادت کرے عبادت۔ ایک دن ماموں کون؟ حضرت زکریا، بھائی سمجھ میں آ رہا نا؟ ماموں کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ ایک دن کچھ اچانک کام پڑا تو حضرت زکریا نے کہا مریم تم اپنے کمرے میں رہنا، دروازہ میں باہر سے بند کر دیتا ہوں، کھڑکی بھی باہر سے میں کھلی رکھتا ہوں تاکہ ہوا آتی جاتی رہے، لیکن کوئی آئے نہیں، میں جا رہا ہوں، میں بہت ضروری کام سے جاتا۔ یہ کہہ کر حضرت زکریا نے تالا مار دیا، مطلب ہے کہ کمرے کو باہر سے بند کر دیا۔ حضرت زکریا چلے گئے اور لمبے کام کے لیے چلے گئے۔ اچھا جب کام ہو گیا تو حضرت زکریا دوڑتے آئے، میری مریم نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، میری مریم نے پانی نہیں پیا ہوگا، معلوم نہیں ایک چھوٹی سی کھڑکی اس میں سے ہوا آتی ہوگی، باقی دروازے سے کوئی گیا بھی نہیں ہوگا۔ تو حضرت زکریا جب اپنا کام پورا کر کے آئے، دروازہ کھولا اور جیسے دروازے کی پٹوں کو کھولا اندر کیا، دیکھا تو
حضرت مریم کے سامنے تو فروٹ رکھے ہوئے، بولو سبحان اللہ، اور وہ بھی کون سے فروٹ جو اس وقت مارکیٹ میں نہیں مل رہے، موسم نہیں ہے وہ فروٹ، اور اتنے بڑے بڑے، اتنے شاندار، اتنے جاندار پھل رکھے ہوئے۔ تو حضرت زکریا چونک گئے، بھائی ماموں تھے، چونک گئے، کہا مریم، اے مریم، میں نے تو دروازہ باہر سے بند کیا تھا اور کھڑکی میں سے اتنا بہت سامان آ نہیں سکتا، چھوٹی سی کھڑکی ہے، اس میں سے اتنا بہت سامان تو آئے گا نہیں، تو مریم یہ آیا کہاں سے؟ مریم یہ آیا کہاں سے؟ کیونکہ اتنے بڑے بڑے فروٹ، اور وہ بھی بغیر موسم کے فروٹ جس کو بازار میں نہیں ملتے، وہ فروٹ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے کہا تھا ھذا من عند اللہ، دینے والا کون؟ آواز سے بولو، دینے والا کون؟ اللہ۔ تو حضرت مریم نے اپنے زمانے میں کہا تھا ھذا من، یاد رکھو یہ جملہ، ھذا من عند اللہ، دینے والا کون؟ اللہ۔ اور حضرت فاطمہ نے اپنے زمانے میں کہا دینے والا کون؟ اللہ۔ یہ حضرت مریم کا واقعہ بھی قرآن میں، بولو حضرت مریم والا واقعہ، کہ دروازہ کھولا حضرت زکریا علیہ السلام نے تو سامنے کیا رکھا ہوا ہے؟ بولو کیا رکھا ہوا ہے؟ فروٹ، اور وہ بھی جنت کا فروٹ، بغیر موسم کا فروٹ۔ اللہ نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا تھا مریم، میں نے تو دروازہ بھی بند کیا تھا، باہر سے دروازہ بند تھا، کھڑکی چھوٹی سی ہے جس سے ہوا آتی اور جاتی ہے، اے مریم یہ ساری روزی کہاں سے آئی؟ یہ سارا پھل کہاں سے آیا؟ یہ بے موسم فروٹ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے جواب دیا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو پوچھا، پیٹ بھر کر تو میں نے بھی کھایا، پیٹ بھر کر علی نے کھایا، پیٹ بھر کر فاطمہ تو نے کھایا، سالن کا قطرہ بھی کم نہ ہوا، روٹی کا ٹکڑا بھی کم نہ ہوا، تو یہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اسی لیے آج ہمارا بھی امتحان ہے۔ حضرت فاطمہ تو امتحان میں بولو پاس ہو گئی، نہیں بولو، اور مرتبہ کیا ملا؟ حضرت مریم سے بھی اونچا مرتبہ مل گیا۔ میرے دوستو آج ہمارا بھی وہی امتحان ہے، ہم سب پہ حالات آتے ہیں، بولو نا، ہم سب پہ حالات آتے ہیں۔ بھائی کوئی بیمار ہوتا ہے، ہم کو جان کا پرابلم، بھائی کبھی کبھی ہم کو مال کا پرابلم، کبھی روزی کا پرابلم، کبھی قرضے کا پرابلم، کبھی کاروبار کا پرابلم، ارے میرے دوستو کبھی گھر میں بیوی کا پرابلم، کبھی گھر میں بچوں کا پرابلم۔ ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ اس کو بولے گا، اس کو بولے گا، پورے گاؤں میں بات پھیلے گی، اس کا بیٹا ایسا ہے، اس کی بیٹی ویسی ہے، اس کی بیوی نافرمان ہے، وہ خود دارو پیتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، وہ خراب کام کرتا ہے، وہ مسجد میں نہیں آتا ہے، پورے گاؤں میں بات پھیلتی ہے۔ میں آج میری ماؤں سے اور بہنوں سے، خاص کر کے میری بہنوں سے اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی بھی پرابلم آوے، ٹھیک ہے بھائی، بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس تو جائے گا، بولو بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، کبھی کوئی زمین کا معاملہ ہوگا تو کورٹ کچہری بھی جانا پڑے گا، کبھی کوئی اور معاملہ اللہ نہ کرے پولیس اسٹیشن بھی جانا پڑے گا، ہو سکتا کبھی کوئی بلڈنگ بنانا ہو، گھر بنانا ہو تو ہمیں آرکیٹیکٹ کے پاس بھی جانا پڑے گا، ہمیں کانٹریکٹر کے پاس بھی جانا پڑے گا، بھائی وہ جانا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جن کے پاس بھی جانا ہے وہ نمبر 2 پر ہوگا۔ پہلے ہمارا دل کہے گا شفا ڈاکٹر کے دوا سے نہیں ہوگی، میرا اللہ مجھے بیماری سے شفا دے گا۔ پہلا ہمارا دماغ کہاں ہونا چاہیے؟ بولو کرنے والا کون؟ اللہ۔ ٹھیک ہے ہم دوا بھی کھائیں گے، ہم کورٹ کچہری بھی جائیں گے، ہم آرکیٹیکٹ کے پاس بھی جائیں گے، ہم وکیل کے پاس بھی جائیں گے، ہم کانٹریکٹر کے پاس بھی جائیں گے، لیکن سب جانے سے پہلے اللہ یہ سب انسان ہے، معلوم نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، باقی کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ایسا کریں گے ہم لوگ؟ آج ہماری ماں بہن، میرے کو معلوم ہے کچھ ہماری ماں بہن کو بہت دکھ ہوتا ہے، کبھی ساس بہت دکھ دیتی ہے،
معلوم نہیں آپ کے گاؤں میں ایسا ہوتا ہوگا نہیں ہوتا ہوگا، باقی ہم نے بہت جگہ پر سنا بھائی کبھی ساس بہت دکھ دیتی ہے، کبھی شوہر بہت دکھ ہی کرتا ہے، کبھی دیورانی، کبھی جیٹھانی، کبھی ننن، مطلب ہے کہ وہ دوسری فیملی میں جب شادی کر کے آتی ہے تو نئی نویلی دلہن ذرا پریشان ہوتی ہے. اب وہ پریشان ہوتی ہے نا تو چپ چاپ موبائل پہ کس کو فون کرتی ہے؟ اپنی ماں کو. کس کو فون کرتی ہے؟ چپ چاپ جب شوہر چلا جائے گا نا کونے میں جا کر فون کرے گی اور ماں کو کہے گی ماں میں تو بہت غلط جگہ پہ آ گئی، ماں میرا شوہر بہت خراب ہے، ماں میری ساس بہت خراب ہے، ماں میری دیورانی جیٹھانی بہت خراب ہے، میرا سسر تو بہت زیادہ خراب ہے، اور ہم کو کھانا بھی برابر نہیں ملتا، ہم کو پینا بھی برابر نہیں ملتا، بس پورا دن گالیاں ہی گالیاں ہوتی. بتاؤ کس کو فون کرتی ہے چپ چاپ؟ اپنی ماں. اچھا ماں پھر کیا کرتی ہے؟ وہ بیچاری کیا کرے گی؟ وہ کیا کرے گی؟ وہ رات کو جب اس کے ابا کام سے آتے تو ابا کو بولتے، اب ابا بھی رات بھر روتے میری بیٹی بہت دکھیاری ہے، وہ ماں بھی روتی ہے میری بیٹی بہت دکھیاری ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دکھ نہیں ہوتا ہوگا، دکھ ہوتا ہوگا، لیکن میں میری بہنوں کو کہتا ہوں کیوں ماں کو فون کرتی ہے؟ کیوں ابا کو فون کر کے رلاتی ہے؟ رات بھر وہ باپ بیچارہ روتا ہے، رات بھر وہ ماں روتی ہے. اس سے اچھا وہ کام کرو جو حضرت فاطمہ نے کیا. کیا کام کرے؟ جب شوہر چلا گیا موبائل لے کے ماں کو فون نہیں کرے. بولو موبائل لے کے ماں کیا کرے معلوم ہے؟ جب شوہر چلا گیا خالی گھر میں بیٹھی ہے نا، وضو کر لے. کیا کر لے؟ وضو کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے. اللہ کو کہہ دے اللہ میں میری ماں کو کیوں کہوں، اللہ میرا ابا کو کیوں کہوں، وہ تو روئیں گے گھر میں. اللہ میرا شوہر ایسا ہے، اللہ میری ساس میرے کو ستاتی ہے، اللہ میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، اللہ میں تجھے کہوں گی، اس لیے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والا تو ہے. میں یہ گاؤں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر کوئی میری بہن یہ کام کرے گی، وہ گھر میں نوکرانی بن کے آئے ہوگی، اللہ اسے ملکہ اور شہزادی بنا دے گا. بولو سبحان اللہ. کیونکہ اب اس نے ماں کو فون نہیں کیا، ابا کو فون نہیں کیا، اس نے نمبر ڈائل کیا. کس کا نمبر ڈائل کیا؟ اللہ کا. اور ماں کو جب کیا تو ماں رو کے چپ ہو گئی، باپ رو کے چپ ہو گیا، باپ نے خاندان والوں کو کہا، ماں نے خاندان والوں کو کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے دلوں کو کوئی نہیں ہلا سکتا، دلوں کو ہلانے والا صرف اللہ ہے. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا. اللہ ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.